بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، پاکی کے بغیر پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی، ولا صدقۃ من غلول، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں پاکی کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہوئی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی شخص نماز کیوں پڑھے گا؟ ہر مسلمان پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو وضو کیا ہی نہیں تھا، تو ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہوئی نماز ہے، یاد آ گیا اسے، تو پھر اس کو وہ نماز لوٹانی پڑے گی، اور جو پہلے اس نے نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یا وضو تو کیا تھا لیکن اس کے بعد نماز کو آنے میں کافی ٹائم لگ گیا، ادھر ادھر دوسرے کام کرتا رہا، آ کر کے پھر اس نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے میں نے وضو تو کیا تھا مگر میرا وضو ٹوٹ بھی گیا تھا، بعد میں یاد آیا، تو وہ نماز چونکہ ناپاکی کے ساتھ پڑھی گئی ہے، یاد آ گیا تو پھر وہ نماز دہرانی پڑے گی، پھر سے پڑھنی پڑے گی، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا، نماز وضو بھی کیا، یاد بھی تھا، اور پاکی کی حالت میں نماز شروع بھی کیا، لیکن نماز کے بیچ میں کبھی وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد میں کہاں جاتے نکل کے باہر بعد میں دیکھیں گے، اس کے بعد ویسے ہی وقت گزار دیا، نماز باقی ویسے ہی عمل گزار دیا، اس کے بعد پھر اگر واپس آ کر کے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا، کام یاد آیا، موبائل فون بج گیا، نکل گیا باہر کا باہر، تو وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جو ناپاکی کی حالت میں پڑھی گئی ہے۔ یہ ہے، ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے قبول ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پاکی کی حالت میں نماز شروع کرنا ضروری ہے، پاکی کی حالت میں کمپلیٹ نماز پڑھنا ضروری ہے، تو وہ نماز قبول ہوگی۔ دوسرا ٹکڑا اس میں بتلایا گیا غلول کا صدقہ۔ غلول کے ایک تو معنی آتے ہیں خیانت کرنا۔ خیانت کے مال سے اگر کسی نے صدقہ و خیرات کیا تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ خیانت، حرام مال حرام ذریعے سے حاصل کرنے کی کئی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے خیانت کرنا۔ حلال مال کے بہت سارے ذریعے ہیں، حرام کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں۔ سود کا پیسہ لینا یہ حرام ہے، رشوت لینا یہ حرام ہے، رشوت کا پیسہ کسی سے لینا یہ حرام ہے، کسی نے امانت رکھائی تھی اور اس کی امانت میں خیانت کر دینا یہ حرام ہے، چوری کرنا، چوری کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا یہ حرام ہے، زبردستی کسی کے پیسے کے اوپر ڈکیتی کرنا یہ حرام ہے۔ حرام مال حرام کے کئی ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ ہے خیانت، تو خیانت کے مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ مثال خیانت والی دی، اور بتانا مقصد یہ ہے کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص حرام پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، خیانت کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے صدقے کر رہا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عمل نیک ہے، نیک عمل کر رہا ہے، صدقہ خیرات غریبوں میں کر رہا ہے، صدقہ خیرات والا کام نیک کام ہے، مگر جو پیسہ صدقہ کر رہا ہے وہ حرام عمل کے ذریعے سے ہے، ناجائز عمل کے ذریعے سے ہے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بینک کا سود پڑا ہوا ہے، اب وہ سود کے پیسوں سے غریب بچیوں کی شادی میں ثواب کی نیت سے پیسہ لگا رہا ہے، نہیں قبول ہوگا اس کا وہ صدقہ۔ ثواب کی نیت اگر کرے گا جانتے ہوئے، مسئلہ معلوم تھا پھر بھی ثواب کی نیت کر کے دے رہا، تو وہ تو نیت کرنا ہی حرام ہے اس کا۔ حرام مال میں ثواب کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ نہیں نیت کیا اور دے دیا ایسے ہی،
تو بس دے دیا تو دے دیا، اس کو اس کے کھاتے میں کوئی ثواب نہیں آئے گا، اس کا پیسہ ہے ہی نہیں، وہ حرام پیسہ انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو بھی کام کر لے نیک کام، اول تو وہ بغیر ثواب کی نیت کے دینا لازم ہے، دے دینے کے باوجود اس کے کھاتے میں ثواب تو نہیں آئے گا بالکل بھی، کیوں؟ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں اسی بات کو سمجھایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں، صرف پاکیزہ مال کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ تم نے پاکیزہ مال کمایا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، آج کے درس حدیث میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، پاکی بہت اہم چیز ہے، نماز کے لیے پاک رہنے کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، صدقہ خیرات کرنا بڑا ہی ثواب والا کام ہے، بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے، لیکن حلال مال سے کرنا چاہیے۔ حرام مال سے اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اس کے صدقے پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ مقصد حدیث کا یہی ہے کہ حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، پاک رہنے کی عادت بنائیں، پاکی کے ساتھ عبادت انجام دیں۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو ہمیشہ پاک رہنے، خاص طور سے عبادات کو پاکی کے ساتھ انجام دینے، حلال کما کر حلال کھانے، حلال خرچ کرنے، حلال کے ذریعے آخرت کا ثواب کمانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔